السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں خاک پائے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فقیر اسد اقبال رضوی کلکتوی جماعت اہل سنت کے جملہ افراد سے مخاطب ہوں اور چند لمحوں کے لیے احباب اہل سنت سے توجہ کا طالب ہوں۔ محترم حضرات، آج کل ایک کلپ مجھ فقیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسد اقبال کلکتوی نے شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ کے حوالے سے بدتمیزی کی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ واضح ہو کہ جس شخص سے فون پر میری گفتگو ہو رہی ہے اور جو خود کو سید بتا رہا ہے، میں اسے ذاتی طور پر بالکل بھی نہیں جانتا۔ دراصل اس شخص نے تقریباً 2 سال پہلے مجھ سے فون پر تاریخ لینے کی بات کی تھی اور مجھ سے نذرانے کے تعلق سے پوچھا تھا، تو میں نے اسے اپنے اخراجات صاف لفظوں میں بتا دیے۔ اب اگر اس شخص کو میری صاحب گوئی پسند نہیں آئی یا نذرانے کی مقدار سے اتفاق نہ تھا تو اسے چاہیے تھا کہ مجھے نظر انداز کرے، لیکن اس شخص نے بار بار فون کر کے پریشان کرنا شروع کیا، تو میں نے اسے اپنے ایک معتمد جناب رضوان صاحب کا نمبر دے کر ان سے معاملات طے کر لینے کا مشورہ دیا۔ پھر اس شخص نے رضوان صاحب کو فون کیا اور باتوں ہی باتوں میں ان سے بھی الجھ پڑا اور انہیں بیہودہ گالیاں بکتے ہوئے دلال کہا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اے ہندو اور کافر کی اولاد، تمہارے باپ دادا کو ہم سیدوں نے کلمہ پڑھایا۔ اس بات کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ جب مجھے اپنے رفیق رضوان صاحب سے ان معاملات کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی علم ہوا کہ فون کرنے والا شخص سید عبدالوسیع صاحب کا مدعا ہے، تو پھر میں نے بذات خود اس شخص کو فون کیا اور کہا کہ عبدالوسیع صاحب سے بات کرائیں تاکہ ان سے ان تمام باتوں کا ذکر کر کے اس شخص کو سمجھانے اور آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنے کا مشورہ دینے کی بات کہوں، لیکن اس شخص نے سید عبدالوسیع صاحب سے بات کرانے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں کرنی اور اپنی سیادت کا رعب جمانا شروع کر دیا اور نذرانے کو لے کر یہاں تک کہہ ڈالا کہ آپ نے دین کو دھندا بنا لیا ہے۔ اگر ایمانداری اور سنجیدگی سے غور کریں تو اس شخص نے اس جملے کے ذریعے جملہ علماء کرام و شعراء اعظام پر حملہ کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تقریباً جملہ علماء کرام و شعراء اعظام کچھ الگ بھی ہوں گے، اپنے اپنے اعتبار سے نذرانے طے کرتے ہیں تاکہ بعد میں فریقین میں سے کسی کو شکایت کا حق نہ ہو۔ بہرکیف اگر آپ نے وہ کلپ سنی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس شخص نے مجھے بھی کافر کہہ دیا ہے۔ اب مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی مومن کو کافر کہنے والا خود اس کی زد میں آ جاتا ہے، یعنی کفر اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ لہٰذا اولاً تو اس شخص کو توبہ اور تجدید ایمان اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس شخص نے باتوں کے دوران مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ سید عبدالوسیع صاحب کے پروگرام و سفر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ یعنی سید عبدالوسیع صاحب اہل سنت و جماعت کی شان ہیں، تو فقیر نے برجستہ جواب دیا کہ اہل سنت و جماعت کی شان حضور تاج الشریعہ تھے جو اب نہیں رہے، اور اس شخص کی تکرار کے پیش نظر یہ جملہ فقیر نے بار بار دہرایا اور اب بھی بلا جھجک یہ کہتا ہے کہ عبدالوسیع صاحب آل رسول ہیں، جیسا کہ وہ خود کو سید کہتے ہیں۔ اس لیے بلا شبہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن انہیں اہل سنت و جماعت کی شان تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اب آگے سنیں۔ گفتگو سے ظاہر ہے کہ فقیر کا یہ جملہ سید عبدالوسیع صاحب کے تعلق سے ہے، مگر بعض حاسدین اس کلپ کے ذریعے احباب اہل سنت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسد اقبال نے
शहजादे हुजूर ताज शरिया के हवाले से ये जुमला कहा है, और कुछ सीधे साधे अहबाब भी हासिदीन और मुफ्सिदीन की नापाक साजिश का शिकार होकर मामलात को समझे बगैर उन मुफ्सिदों की तकलीद में असद इकबाल की बदतमीज़ी का उन्वान और हेडिंग लगाकर उस क्लिप को शेयर कर रहे हैं, जबकि ज़माना जानता है कि असद इकबाल कलकत्तवी सरकार ताज शरिया अलैहि रहमत व रिदवान का मुरीद और ग़ुलाम है, और कायदे मिल्लत हुजूर असजद रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामद ज़िल्लहु अलैना असद इकबाल के पीरज़ादा और मखदूम हैं। अलहासिल फ़कीर असद इकबाल रज़वी कलकत्तवी फिर से वाज़ेह कर देना चाहता है कि फ़कीर का यह जुमला सैयद अब्दुल वसी साहब के ताल्लुक़ से है, न कि कायदे मिल्लत हुजूर असजद रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामद ज़िल्लहु अलैना के ताल्लुक़ से। सैयद अब्दुल वसी साहब आले रसूल होने की हैसियत से बिलाशुबा असद इकबाल के लिए काबिल एहतराम हैं और रहेंगे, लेकिन अहले सुन्नत व जमात की शान सरकार ताज शरिया अलैहि रहमत थे और बस। अगर सैयद अब्दुल वसी साहब का कोई मुद्दा हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत के साथ प्रोग्राम में शिरकत के सबब सैयद अब्दुल वसी साहब को अहले सुन्नत व जमात की शान कहता है, तो उसे मजनून की बढ़ और अंधी अक़ीदत के अलावा और क्या कहा जा सकता है। अगर किसी साहब को मेरी ये साहब गोई तर्क लगी हो तो माफ़ फरमाए, और दुआ गो हूँ कि सैयद अब्दुल वसी साहब को मौला तबारक व तआला उरूज बख्शे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ, और आप हज़रात आमीन ज़रूर कहें, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने पीर खाने से जुड़े रहने की ताउम्र सादत बख्शे और तौफीक बख्शे, और मुझे अपने पीरो मुर्शिद का वफ़ादार बना के रखे, अपने पीर खाने का वफ़ादार बना के रखे, और मैं जब तक दुनिया में ज़िंदा रहूं अपने पीरो मुर्शिद का वफ़ादार, अपने पीर खाने का वफ़ादार रहूं, और जब इस दुनिया से जाऊं तो अपने पीरो मुर्शिद का वफ़ादार बन के और अपने पीर खाने का वफ़ादार बन के इस दुनिया से रुखसत हों। बाकी फ़ैसला अवाम अहले सुन्नत पे वो खुद फ़ैसला कर सकते हैं। बस दुआ की दरख्वास्त है आप तमामी हज़रात से। रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना आप तमामी हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस मुबारक महीने के सदक़े में आप तमामी हज़रात को सलामत रखे और दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए, और हासिदीन को अल्लाह हिदायत अता फरमाए, और मुहिब्बीन को अल्लाह ताला ईमान की मजबूती और ईमान की दौलत से हमेशा सरफराज रखे। ईमान की दौलत हमेशा उनके पास रहे, और जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से जाएं। यही मेरी अल्लाह तबारक ताला से दुआ है। अल्लाह आप तमामी अहबाब को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।